السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج 13 فروری ہے اور آج دو بڑے واقعات ہیں پاکستان میں ہونے جا رہے۔ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے اور اس اجلاس کا مقصد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات، اور خاص طور پر پنجاب، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائیں۔ اور دوسرا بڑا واقعہ ہے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے PSL، پاکستان سپر لیگ 8واں ایڈیشن، سیزن 8۔ اچھا، سیزن 8 جو ہے وہ ظاہر ہے PSL ہے، کرکٹ ہے، تو کرکٹ کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب ان سے بڑا کوئی کرکٹر دنیا میں پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب تو بضد ہیں کہ ان سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر دنیا میں پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے، مگر کرکٹ کی حد تک اگر آ جائیں تو PSL ظاہر ہے عمران خان صاحب کا مطلب برانڈ ہے کرکٹ، اور عمران خان صاحب کو جو آج سے جو ایونٹ شروع ہوں گے ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کرکٹ جو ہوتی ہے نا، مکمل کھیل مکمل کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، وہ ہے کہ جب ہارنے کا عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں تو دوڑ لگا رہے ہیں، یا پھر ہار خود رہے ہیں، الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب جو امریکہ نے سازش کی تھی وہ سازش ختم ہو گئی، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب آگے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر کہ سارا کچھ باجوہ صاحب نے کیا ہے۔ اس سے پہلے اس میں آصف زرداری کا کردار تھا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف، لندن میں سازش ہوئی تھی، امریکہ ان کے پیچھے تھا، روس کا دورہ تھا میرا، وہ وجہ تھا۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی کہانیاں اب ٹوٹل سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا جنرل قمر جاوید باجوہ پر۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کسی دن اٹھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ میری حکومت فرا گوگی نے گرائی تھی، یا حکومت میں نہیں چلا رہا تھا، فرا گوگی چلا رہی تھی۔ جس طرح کل کہا نا انہوں نے کہ جی یہ مطلب پاکستان میں سپر کنگ جو ہے وہ آرمی چیف تھے، میں تو حکومت کر ہی نہیں رہا تھا، میں جو فیصلے کرتا تھا آرمی چیف ان پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آگے چل کر عمران خان صاحب یہ بھی کہہ دے کہ جی جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں وہ سارا کا سارا فرا گوگی کر رہی تھی، یا کسی دن اٹھ کر عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا یا جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں۔ عمران خان صاحب سے کوئی بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایسے دوڑ لگاتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے مطلب سیدھی ایک مثال ہے ہماری دیسی، کہ جب باندری کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے جو نیچے دے دیتی ہے، تو عمران خان صاحب اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ میں تو چیخ کر تھک گیا کہہ کر کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ادھر سے تو انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، عمران خان صاحب کے ہاں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نہیں کہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو دھتکار دیا ہوا ہے، عمران خان صاحب ان کو منہ نہیں لگا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے خیال میں جب ان کو اٹھایا گیا تھا اور جب وہ رہا ہوئے تھے تو اس کے بعد سے شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اگر شہباز گل کو اپنائیں گے تو عمران خان صاحب کو شہباز گل کا بیانیہ اپنانا پڑے گا۔ ابھی ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، ان کا ٹاک شوک وہ کرتے ہیں عمر جمعہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے تو ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں، سارے تفصیلات بتا دی ہیں کہ شہباز گل کو عمران خان صاحب منہ کیوں نہیں لگا رہے، کیوں جب سے وہ رہا ہو کر آئے ہیں وہ ان کے چیف آف اسٹاف نہیں بنے، کیوں عمران خان صاحب کے دائیں بائیں نظر نہیں آتے، کیوں عمران خان صاحب کی مشاورت میں وہ شامل نہیں ہیں، کیوں ان کو بنی گالا یا زمان پارک میں ان کی انٹری نہیں ہے اب جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ وہ شہباز گل ہیں جو ان کی آڈیو بقول اعزاز سید وہ ملی اپنا فوج کو کہ شہباز گل صاحب وزیر اعظم ہاؤس کے جو لان ہے اس میں عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو ہٹا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک خبر دی تھی تحریک عدم اعتماد کا دور سے کوئی شائبہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ نواز شریف صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے، آصف زرداری صاحب تحریک عدم اعتماد کا کاغذ ہاتھ میں لیے نواز شریف صاحب کے پیچھے پھر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی اس کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں یا اپنے جو 4-5 پیارے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر
عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی یا کوئی ایسا ماحول بنا تو میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دوں گا۔ تو شہباز گل صاحب بقول اعزاز سید صاحب وہ عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے کہ آرمی چیف کو ہٹا دیں۔ یہ مشورہ کب کا ہے؟ جب تحریک عدم اعتماد پر سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد عمل ہونا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ 114 فوجی افسران کی فیملیز کا ڈیٹا نادرا سے لیا شہباز گل نے، اور ان کے نام پہ جعلی اکاؤنٹس چلائے ٹویٹر پر، تاکہ یہ شو کیا جائے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ان کی فیملیز عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کا لانگ مارچ جو اسلام آباد جا رہا تھا، عمران خان صاحب لے کر جا رہے تھے، اس لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے تقریروں میں؟ جج صاحبان، فوجی افسران سن لیں، آپ کے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، آپ کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، وہ بھی دھرنے میں آئیں گی، وہ بھی لانگ مارچ میں آئیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنوائے، ظاہر ہے ریاستی مشینری ان کے ذریعے یہ سارا کچھ نکالا، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا نا فلاں فلاں فلاں، وہ تو پتہ چل جاتا ہے، بیوی بچوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا انسان کو، تو ان کے نام سے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے، وہ ٹویٹر پر چل رہے تھے۔ تو ان کو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں فوجی افسران کو بلیک میل کر رہے تھے کہ جی آپ کے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے چودھری اعزاز احسن صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے، انہوں نے کہا یار میں تنگ آ گیا ہوں، میرے نام کے پتہ نہیں کتنے ٹویٹر اکاؤنٹس چل رہے ہیں، یہ میرے ہیں ہی نہیں۔ میں نے کہا میں تو خبر چلا سکتا ہوں جی صاحب، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا، تو آپ ایف آئی اے میں جائیں، آپ کسی، یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ٹویٹر کو کچھ لکھیں۔ انہوں نے کہا ٹویٹر کو تو میں نے نہیں لکھا، ایف آئی اے میں جا کے میں تھک گیا ہوں، میں بیرسٹر اعزاز احسن ہوں، میرے نام کے 3-4 ٹویٹر اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اور وہ ٹی وی چینل اٹھا کے وہ میرے نام سے خبریں بھی چلا دیتے ہیں، ایف آئی اے کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا سارا کچھ ہو رہا تھا، یعنی نادرا سے ریکارڈ لیا جاتا تھا، اور وہ ریکارڈ جو ہے فوجی افسران کی اور دوسروں کے فیملیز کے، تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریب نہیں ہے۔ تو شہباز گل صاحب اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ شہباز گل صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور اب اگر ان سے وہ ڈسٹنس نہیں کریں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ شہباز گل اور عمران خان صاحب ایک ہیں، تو معاملہ عمران خان صاحب تک آ جائے گا۔ چلیں، شہباز گل صاحب والا معاملہ تو آگے ہے، لیکن وہ جو شوکت ترین صاحب والے معاملے سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے، وزارت داخلہ نے کہہ دیا کہ جی شوکت ترین کے اوپر تو الزام ثابت ہو گیا، گرفتاری کی اجازت ہو چکی ہوئی ہے، ہو جائیں گے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیاست اور کرکٹ عمران خان صاحب دونوں میں کھیل رہے ہیں نا، تو اب جو شہباز گل صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو اب وہ مطلب عمران خان صاحب نے سارا کا سارا ملبہ قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا، تو یہ ملبہ عمران خان صاحب فراق گوگی پر ڈال دیں گے، یا اپنی اہلیہ بشریٰ بیوی پر ڈال دیں گے۔ تو اصل میں جو کرکٹر کی جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے اندر نہیں ہے۔ میں نے یہ جو دونوں واقعات، یعنی آج جو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کچھ دیر کے اندر اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن کا، اس اجلاس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے اس سے 90 دن، اس کے بعد 90 دن کے اندر کی تاریخ دے دیں، انتخابات کروا لیں پنجاب کے، اس پر مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن کی۔ اور اس کے علاوہ مشاورت جو ہے وہ ہوگی، صدر صاحب نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، صدر صاحب نے، تو میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا، صدر صاحب لکھ سکتے ہیں کہ جناب میں صدر مملکت، میرے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ آپ کو بتاؤں، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ فلاں تاریخ کو الیکشن کروا دیں، یہ 90 دن بنتے ہیں، یہ تاریخ کو آپ انتخابات کروا دیں۔ صدر صاحب نے یہ نہیں لکھا، صدر صاحب نے لکھا کہ جی کوئی تاریخ دے دیں۔ تو ان دونوں معاملات پر، یعنی لاہور ہائی کورٹ، کیا لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر پر، وہ جو 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، اس پر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ تاریخ دے، یا الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ بذات خود آئینی ادارہ ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن اس پر پابند نہیں ہے
الیکشن کمیشن وہی موقف اختیار کرے گا کہ آپ جا کر گورنر صاحب سے کہیں اور گورنر صاحب جو ہمیں تاریخ دیں. یہ مشاورت ہونے جا رہی ہے. میں نے جو الیکشن کمیشن کے جو قانونی ایکسپرٹس ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امکان بہت کم ہے کہ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق ہو بہو عمل کرے. یعنی جو کہا گیا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ دیں تو انتخابات کی تاریخ دیں. ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن تو خیر ناممکنات تو نہیں ہوتی لیکن ایسا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن خود آئینی ادارہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے پاس ان کے پاس جب پٹیشن گئی تھی تو ان کے پاس وہ گورنر کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جی جناب گورنر صاحب آپ جا کر یہ کریں. جس طرح آپ کو حمزہ شہباز کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے. حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا یا ڈپٹی اسپیکر نے ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ منتخب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ پنجاب کے گورنر تھے وہ ان سے حلف نہیں لے رہے تھے تو معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا. تو عدالت نے گورنر کو کہا, گورنر نے جواب نہیں دیا. عدالت نے کیونکہ گورنر صدر مملکت ان کو آئین کے اندر استثناء حاصل ہے, عدالتیں ان کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی, یہ آئینی آفیسز ہیں. بالکل اسی طرح الیکشن کمیشن وہ بھی آئینی آفس ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عدالت جو ہے وہ آئینی ایک آفس کو, آئینی ادارے کو اس طرح کی ڈائریکشن دے سکتی ہیں اور پھر عدالت گورنر کو یہ ڈائریکشن دے سکتی ہیں یا صدر مملکت کو ڈائریکشن دے سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے سارے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہ اگر عدالت نے ہمیں احکامات دے دیے کہ ہم 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں تو پھر یہی الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں کہا, گورنر کو کیوں نہیں کہا جن کا اختیار ہے, جن کے پاس وہ جو ہمیں تاریخ دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ہم الیکشن کمیشن تو بذات خود کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آج کا جو اجلاس ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پر بڑا اہم ہے. حکومت کے لیے تو ہے ہی ہے, مطلب حکومت کے لیے کیا ہے, حکومت اگر انتخابات کی طرف جانا پڑا تو چلے جائیں گے, تو زور لگا لے گی حکومت انتخابات کا. حکومت میکسیمم کیا ہے, انتخابات سے بچنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب انتخابات کروانا چاہتے ہیں. حکومت کا 50% نقصان ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا, لیکن یعنی نقصان اس طرح کہ حکومت نہیں چاہتی انتخابات ہو, سیدھی بات ہے, لیکن حکومت اس بات پر بھی تیار ہے کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ہم نے کود پڑنا ہے. وہ سارا ماحول بھی حکومت بنا رہی ہے, یعنی اتحادی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ANP وغیرہ. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی ہمارے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر اپلائی نہیں ہوتا, ہم کر ہی نہیں سکتے, تاریخ دے ہی نہیں سکتے, گورنر دیں تاریخ, صدر صاحب دیں تاریخ, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. صدر صاحب کا جو خط ہے بذات خود کہ صدر صاحب نے خط میں وہ تاریخ دے سکتے تھے جیسے میں نے پہلے گزارش کی, تو صدر صاحب نے خط میں تاریخ نہیں دی. تو صدر صاحب کا خط ہے, چٹھی آ گئی کہ انتخابات کی تاریخ دیں, تو ہم تو نہیں دے سکتے. تو الیکشن کمیشن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کہہ دیتا ہے, آج فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی ہم تاریخ نہیں دے سکتے, تو عمران خان صاحب کا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے نا, نقصان ہی نقصان ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جیل بھرو تحریک چلانی ہے. تو جیل بھرو تحریک کے لیے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتاری دینی پڑے گی, اس کے بعد جا کے کارکن گرفتاریاں دیں گے. ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پر تو انہوں نے سلاخیں بنوا کے, تصویریں بنوا کے ساری جیلیں بھر دی ہیں ٹویٹر کی, لیکن جو ان کا بندہ جیل جاتا ہے وہ روتا پیٹتا باہر آتا ہے. پھر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. اعزاز سید کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ یہ تو پولیس کی کسٹڈی میں یہ تک بتانے کو تیار تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کن کن عورتوں کے تعلقات ہیں. تو جو جاتے ہیں اندر وہ طوطے کی طرح فرفر بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, عمران خان صاحب نے کیا. شیخ رشید صاحب بھی بول رہے ہیں. تو پھر جیل کون بھرے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 100% گھاٹا ہے عمران خان صاحب کا. لہٰذا عمران خان صاحب کو گھر بیٹھ کر سکون کے ساتھ PSL دیکھنی چاہیے, انجوائے کریں, بڑا اچھا میلہ ہے, ینگ کرکٹرز ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا کرکٹر ہوں, لیکن کرکٹ کو جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمران خان صاحب سے تو وسیم اکرم بھی بڑا پلیئر تھا, باقی تو دنیا میں اور بھی بہت تھے. تو عمران خان صاحب سکون کریں, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, پلسٹر لگا ہوا ہے, PSL دیکھیں, انجوائے کریں, سیٹی بجے گی, آج میلہ سجے گا,
اور خان صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے سیاست کرنا۔ میں صرف مختصراً ایک بات آپ کو گزارش کر لوں کہ عمران خان صاحب کو لانے والوں نے، فوج نے، عدلیہ نے 3 سال تک عمران خان صاحب کو کندھوں پر اٹھائے رکھا، ہاتھ کے چھالے کی طرح عمران خان صاحب کو رکھا، زمین پر نہیں رکھا عمران خان صاحب کو کہ کہیں پاؤں تتی زمین پر پڑ کے جو ہے وہ چھالے نہ پڑ جائیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ جی مجھے تو نمبر فوج پورا کر کے دیتی تھی، انٹیلیجنس ادارے پورا کر کے دیتے تھے، تو وہ عمران خان صاحب آج پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میری حکومت تو تھی نہیں، میرا اختیار تو تھا نہیں، جو کچھ کر رہے تھے باجوہ صاحب کر رہے تھے، لہٰذا جو کچھ ہوا 2018 سے 2022 تک، اپریل 2022 تک، وہ سارا کا سارا قمر جاوید باجوہ صاحب کا قصور ہے، میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو مختصراً ایک دور کی یاد دلاتا ہوں۔ 2008 سے 2013 تک فوج خلاف افتخار چودھری تو چاہتے تھے کہ 1 منٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی جائے، اس کے باوجود اس حکومت نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیے، اس حکومت نے 18ویں ترمیم کی، اس حکومت نے تباہ حال پاکستان کو جوڑا، لائن وہ کیا کہتے ہیں ٹریک پر چڑھایا، اور نواز شریف صاحب نے آ کر اس کو آگے بڑھایا۔ اور آج تک آپ نے آصف زرداری کی زبان سے نہیں سنا ہوگا کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کیانی نے نہیں کرنے دیا، حالانکہ کیانی خلاف، افتخار چودھری خلاف، مطلب کوئی ماحول ہی نہیں تھا ٹھیک۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کام کیا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں، یہ بیسیکلی یہ اعتراف کر کے کہ جی میری حکومت نہیں تھی، قمر جاوید باجوہ صاحب سپر کنگ تھے، بیسیکلی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست کے لیے نااہل آدمی ہوں، میں نالائق آدمی ہوں، میں سیاست کے لیے ہوں ہی نہیں۔ اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، خان صاحب رجو اپنا بیٹھ جاؤ گھر پر، پاپ کارنس منگاؤ، کھانے پینے کا آپ کو شوق ہے، کھانے پینے کی چیزیں منگاؤ، بیٹھ کر کرکٹ دیکھو، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے سیاست۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔